رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ رب کائنات کے لیے جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الحرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ حضرات، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کے حوالے سے ہے۔ میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب مسلمانوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے اور اسے اپنی زبان سے تلاوت کیا ہے، لیکن توحید کے اس اعلان کے بعد، رسالت کے اس اعلان کے بعد، آیا ایمان کی وہ حقیقی لذت، وہ حقیقی ذائقہ اور مٹھاس اور تلذذ جو حاصل ہونا چاہیے، آیا وہ جسٹ ہم حاصل کر سکے ہیں یا نہیں ہے؟ حضرات، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے ساتھ عرض کرنی ہے۔ انسان ایمان لانے کے بعد، مومن بننے کے بعد، ایمان کی مٹھاس کو کیسے محسوس کر سکتا ہے اور کس طرح یہ تصور قائم کر سکتا ہے کہ ایمان کی حلاوت کا اسے احساس ہے اور اسے مٹھاس نصیب ہو رہی ہے، اور پھر وہ کون سے پھر اسباب ایسے کار فرما ہوتے ہیں کہ جنہیں اختیار کرنے کے بعد میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی بھی شخص ایمان کی حقیقی لذت کو پا لیتا ہے، اور پھر اپنے اس ایمان کو مزید حلاوت والا بنانے کے لیے کون سے ایسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اندر اس احساس کو پیدا کرتے ہیں جس سے ہمارا سینہ بھی کھل جائے، انشراح صدر بھی ہو جائے، اور ہمارے دل کا اطمینان بھی نصیب ہو جائے کہ میں بھی مومن ہوں، آپ بھی مومن ہیں، ہم سارے ایمان والے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اس احساس کو واقعتاً ہم محسوس کرتے ہیں۔ بھائیو، جب ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس چاہیے تو پھر عبادات پر دوام، اس کو لازم پکڑنا اور عبادات کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ اگر ایمان کی مٹھاس چاہیے تو اس کے لیے بھائیو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند گردانا جائے، اللہ کی پسند اپنی پسند، اللہ کے رسول کی پسند ہماری پسند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جس چیز کو پسند کیا ہے، جس چیز سے پیار کیا ہے، میرا بھی اس سے پیار ہو، آپ کا بھی پیار ہو، ہر مسلمان کا اس سے پیار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز سے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی ہے، ایمان کی حلاوت اسی میں ہی ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، دل ڈر جائے، دل پہ خشیت کی کیفیت طاری ہو جائے، اور پھر میرے بھائیوں آیات قرآنیہ کی تلاوت ہو تو ایمان میں اضافے کا باعث بنے، آیات قرآنیہ کی تلاوت ایمان کی تر و تازگی کا باعث بنے، تو سمجھ لیجئے ایمان کی حلاوت نصیب ہو رہی ہے۔ اور اگر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہو، عذاب الہی کی بھی آیتیں آ رہی ہوں، رحمت کی آیتیں آ رہی ہوں، نہ ہمیں رحمت کی امید اور رجا کو حاصل کرنے کا طریقہ آئے، نہ عذاب سے پناہ مانگنے کا طریقہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان کی حلاوت سے ہم بڑی دور ہیں۔ اگر آیات قرآنیہ ہمارے دل پہ اثر رکھتی ہوں اور دل پر خشیت طاری ہوتی ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب عبادت کرتے تھے، آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جو آیات قرآنیہ جس کا مفہوم آپ سمجھتے تھے اور جس بہترین انداز سے آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے تھے، اس طرح امت نہیں دے رہی، جس کا سبب یہ ہے کہ ایمان ہونے کے باوجود بھی ایمان کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ اور پھر دیکھیے، بندے کے اندر جب اعمال صالحہ سے محبت ہو، نیک عمل سے محبت ہو، اور نیک عمل سے محبت کیسی؟ بندہ نماز پڑھنے کو پسند کرے، روزہ رکھنے کو پسند کرے، نیک لوگوں کی صحبت میں آنا پسند کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجد سے محبت کرے، اہل مسجد سے محبت کرے، دین سے محبت کرے، اہل دین سے محبت کرے، اور اللہ کے نیک لوگوں سے، ولیوں سے محبت کرے۔ یہ میرے بھائیوں ایمان کی حلاوت پھر نصیب ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر گناہ سے محبت ہو گئی، جھوٹ بولنے سے پیار ہو گیا، گالی نکالنے سے پیار ہو گیا، اور ہر اس چیز سے پیار ہو گیا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو سمجھ لیجیے ابھی ایمان کی حلاوت ہم سے بہت دور ہے، ابھی فرق ہے۔ اور اپنے اندر وہ خشیت کا لیول ہمیں لے کے آنا چاہیے، خشیت کا وہ معیار لے کے آنا چاہیے کہ جس سے ایک ایک آیت پر، اللہ کے آیات قرآنیہ کے ایک ایک لفظ پر ہمارا دل کانپ اٹھے اور اللہ کی خشیت اس میں ڈیولپ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، انسان پھر بھی انسان ہے، گناہ سرزد ہو جائے تو آرام سے نہ بیٹھ جائے، بلکہ فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور گناہوں کی معافی مانگے، عاجزی اختیار کرے، ان کے ساری اختیار کرے، اللہ سے رحمت کی امید لگا کر اس رب کائنات سے اپنے گناہوں کا استغفار کرے، اور جب وہ استغفار کرے گا تو یقیناً ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس بندہ سمجھے کہ واقعتاً میرے اوپر اس چیز نے اثر کیا ہے۔ اور زندگی گزارتے ہوئے بھائیوں آزمائشیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، آزمائشوں اور مصیبتیں آنے پر بندہ جزا فضا نہ کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف معاملات کو لوٹائے۔ گھر میں بڑی سے بڑی بات، انسان کے گھر میں کوئی وفات ہو سکتی ہے، وفات بھی ہو جائے، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جزا فضا کرنے کی بجائے یہ کام کرے، اور پھر جب بندہ یہ کام کرے گا یقیناً ایمان کا اس کے اوپر اثر، تر و تازگی، اس کی حلاوت کا اثر اس کو ہو رہا ہوگا۔ اور پھر میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے، اس کا تقرب حاصل کرنے، اس اللہ کے برگزیدہ اور اہم بندے بننے کے لیے محنت کرے، اچھی سے اچھی عبادت کرے میرے بھائی، اور دنیا کو ہمیشہ کی جگہ نہ سمجھے، دنیا کو ایک عارضی اور حقیر جگہ سمجھتے ہوئے دارالعمل اس کو سمجھے کہ میں نے اس دنیا میں رہ کے عمل کرنا ہے۔ حقیقی معنوں میں جو اصل گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے،
اور وہی دارالقرار ہے جہاں پہ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ رکھی ہے۔ جو بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، نیت خالص ہو کہ میں نے ہر اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ دنیا کی چاہت کا مطلب نہیں ہے، نہ دنیا کی رضا چاہیے، نہ دنیا کی منشا چاہیے، نہ دنیا کی رغبت چاہیے، نہ دنیا سے ہمیں تھپکی چاہیے۔ ہم نے راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرنا ہے، اور یہی بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین باتیں جس شخص میں آ جائیں وجد بہن حلاوت الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول احب الیہ مما سواہما، سب سے زیادہ اگر محبوب ہوں اگر کسی شخص کو تو وہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ جب ان دونوں سے پیار ہے پھر یہ پہلی محبت کا معیار، اس لیے ایمان کی حلاوت اس سے نصیب ہوتی ہے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، فرمایا وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس نیت اور سوچ کے ساتھ کرتا ہے کہ لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اس سے محبت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو، صرف اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے میں نے اس بندے سے محبت کی ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، اور بندہ کفر سے اس طرح نفرت کرے، اتنی نفرت کرے جس طرح وہ نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، جس طرح اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے خلاف ہے، آگ میں ڈالا جانا اپنے لیے پسند نہیں کرتا، بعینی ہی اسی طرح ہی اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کفر سے بھی اتنی ہی نفرت کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین باتیں، تین معیار ہیں، تین اسباب ہیں جس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلی بات سنی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ سے بھی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو، اور ان دونوں سے محبت ساری دنیا سے جب تک زیادہ محبت نہیں ہوتی اس وقت تک میرے بھائیوں ایمان کی حلاوت جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ قرآن کریم کو سنیے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، سورہ توبہ کی آیت ہے، ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد ایک طرف ہوں، آپ دونوں جانبین دیکھیے، جانبین ایک طرف ہے آباء و اجداد، اور ساتھ ہی وابناؤکم تمہاری آل اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها وہ مال جس کو تم خرچ کرتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے ختم ہونے کے ڈر سے تم اندیشے میں رہتے ہو، ومساکن ترضونها اور وہ رہائشیں، ایسی رہائش گاہیں، آپ کے مکان، آپ کی کوٹھیاں، آپ کے بنگلے
तर्दौनहा, जिन्हें तुम बहुत पसंद करते हो। फरमाया अहब्बा इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूली, एक तरफ ये सारी चीज़ें हों, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर इन चीज़ों में से किसी चीज़ को भी अपना लिया, फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, फिर इंतज़ार करना कि अल्लाह का अज़ाब कब आता है, फिर अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करते रहना। आज मेरे भाइयों, इंसान ख़ानदान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कितने कुर्बानियाँ दे देता है, लेकिन दीन के लिए कुर्बानी देने की उसके अंदर सोच भी पैदा नहीं होती और ख्याल नहीं उभरता कि ये इस काम से मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाएंगे। और जब ये सोच और फ़िक्र आती है, और जब ये सोच आती है, फिर इस सोच के आने के बाद इंसान का उस वक्त जो है इंसान का उस वक्त ज़वाल शुरू हो जाता है। और कैसा ज़वाल शुरू होता है, फिर इंसान क्या करता है, आप तसव्वुर करें कि इंसान माल कमाता है ख़ानदान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, और उसकी हमेशा ये चाहत, कोशिश और मंशा होती है कि मेरा माल, मेरे बीवी बच्चे, मेरी आल, मेरी औलाद, ये सारे लोग खाएं, तिजारत कहीं मेरी ख़त्म ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, कोशिश करता है। लेकिन अगर इस तिजारत को करते करते उसने ऐसे ज़राए इस्तेमाल कर लिए कि जिन ज़राए को इस्तेमाल करके अल्लाह नाराज़ हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए, भाइयों उस माल को हमने क्या करना है। तो इसलिए भाइयों, ये सबसे अव्वलीन जो महब्बत है वो अल्लाह की महब्बत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत है। और आप देखिए, मोमिन आदमी के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान करते हैं, फरमाया है वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों की दो किस्में हैं। एक किस्म वो है जिन्होंने अल्लाह की महब्बत के मुकाबले में ऐसे लोगों को मोहब्बत दी है जिनको अल्लाह के मुकाबले में शरीक बनाया गया है। और वो लोग क्या करते हैं, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये आयत कुरानी है, सूरह बकरा की 165 नंबर आयत है। ये वो लोग हैं। इसके बरअक्स अल्लाह ने उन लोगों के बारे में बताया, वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ईमान वाले लोगों की मोहब्बत अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा को चाहने के लिए और अल्लाह को ही राज़ी करने के लिए ईमान वालों की मोहब्बत होती है, जबकि कुफ़ार की मोहब्बत इसके बरअक्स होती है। तो हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करीम हमें अपनी मोहब्बत जो है वो नसीब फरमाए। हज़रात दी वक़ार, आप इसके बाद आप देखिए कि जहाँ पर मोमिनों ने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, वहाँ पे अल्लाह ताला भी कुछ लोगों से मोहब्बत करते हैं। और अगर हमने अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह ना दी तो अल्लाह ताला हमें तंबीह भी करते हैं
کیسی تنبیہ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ أذلة على المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين۔ اے ایمان والو، اگر دین سے راہ فرار اختیار کرو گے، دین سے منہ موڑو گے، اللہ کی محبت کو ترجیح نہیں دو گے، یاد رکھنا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ کریم تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے آئے گا، يُحِبُّهُمْ، جس قوم سے اللہ خود محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی ایسی دولت نصیب فرمائے گا کہ یہ لوگ سارے کے سارے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور ان کی خاصیت یہ ہوگی اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومنوں پر آپس میں نرمی اور شفقت کرنے والے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ بھائیو فضل ہے جو اللہ کریم ان لوگوں کو جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں محبت کا یہ معیار نصیب فرمائے۔ حضرات ذی وقار، جب ہم اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ اس محبت کی کچھ علامتیں بھی ہیں۔ جی ہاں، پہلی علامت کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ جب ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے، ہم اللہ رب العالمین کے مقربین میں شمار ہوں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کا یہ اصول ہے، بندہ جس سے محبت کرتا ہو ذکر بھی اس کا ہی کیا کرتا ہے۔ ہم دنیا میں محبتیں جتاتے ہیں، اور گھر بیٹھے، دکان پہ بیٹھے، کام پہ، فیکٹری میں، کسی جگہ پر بھی گھر سے فون آ جائے بیوی کا، جناب کیا کر رہے تھے، تو اس کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا، آپ کی یاد آ رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق اللہ کی طرف سے بنا ہے، آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے۔ دنیا میں ناجائز تعلق بھی ہے، حرام کے تعلق بھی ہے، کہ جو لوگوں کو جھوٹی آرزویں، جھوٹی محبتیں اور جھوٹی تمنائیں اور ایسی دلا کر خواتین کو بھی ورگلاتے ہیں، نوجوان بچیاں بھی ورگلائی جاتی ہیں، گھروں سے بھاگ جاتی ہیں۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی دیکھا اور سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی کہ کس طرح یونیورسٹی کی ایک بچی کس طرح گھر سے پیسے لے کے آئی کہ میں نے ڈگری حاصل کرنی ہے، اور چونکہ اس نے کسی کے ساتھ حرام کاری کی تھی، وہ اپنا ابارشن کرانے کے لیے نکلی تھی، تو وہ کسی ایسے کلینک پہ پہنچ گئی جس سے کام صحیح نہیں ہو سکا اور بچی کی موت واقع ہو گئی۔ یہ لاہور کی یونیورسٹی کا واقعہ ہے۔ اللہ کریم ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں کی عزت کا تحفظ فرمائے۔ بات کر رہے ہیں محبت کی۔ یہ محبت ہی کی یہ غلط طریقے اور غلط رستے ہیں کہ بندہ جب محبت کا غلط اور ناجائز رستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام اس حرام موت کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم ہماری بیٹیوں کی عزت کا تحفظ فرمائے۔ اور یہ تعلیمی ادارے، یہ مدارس، یہ جامعات، یہ کالجز، یہ یونیورسٹیز، یہاں پہ خالص علم کی تحصیل ہو اور علم کا حصول ہو،
اور علم کا مقصد، اسی مقصد کے لیے ہی ہم جائیں، ہم بچے بھیجیں اور وہاں سے بچے علم ہی سیکھیں اور ان کی عزت کا بھی اللہ تحفظ کرے۔ یہ بھائیوں دعا کیا کریں۔ تو بھائیوں بات ہم کر رہے تھے کہ محبت، اس کی پہلی علامت اللہ کی یاد۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ کیسا ذکر؟ کیا 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں، 1 گھنٹہ کریں، 2 گھنٹے کریں؟ نہیں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور میرے بھائیو سبحوہ، اس اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو۔ اور میرے محترم بھائیو آپ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، یہ وہ کون؟ مرد اور عورتیں، وہ مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، راست باز سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، اور پھر اسی طرح ہی والصادقین والصادقات، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اس کے بعد میرے بھائیوں والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت اور عصمت کا تحفظ کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ کیا کریں گے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے مغفرت، بخشش، گناہوں کی معافی تیار کی ہے، اور بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اور میرے بھائیوں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، یہ میرے بھائیوں کتنی بڑی نعمت ہے، آپ نے سن لیا۔ اور سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ رب العالمین کے ہاں 4 کلمات بہت ہی پسندیدہ ہیں، اللہ رب العالمین کو بڑے ہی محبوب کلمے ہیں، بہت ہی پیارے کلمے ہیں۔ لا یضرک بأیہن بدأت، آپ کو نقصان نہیں ہوگا ان 4 کلمات میں سے جس کلمے کے ساتھ آپ مرضی آغاز کر لیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ یہ 4 کلمات جس مرضی کلمے سے آغاز کریں، ان 4 کلمات کا میرے بھائیوں ورد کریں۔ صحیح بخاری کی روایت 7375 نمبر حدیث ہے، اور اس میرے بھائیوں ذکر کو لازم پکڑو۔ آپ نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، یہ 4 کلمے اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہیں۔
اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر بھائیو ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، ایمان کی تر و تازگی چاہتے ہو اور ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو، ایمان کا لذت پانا اور تلذذ چاہتے ہو، تو میرے بھائیو ان کلمات کا ورد کیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے میرے بھائیوں یہ کرنے چاہیے۔ جب یہ 4 کلموں کا ورد کریں گے انشاءاللہ ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کا ذکر بھی انشاءاللہ شمار ہوگا۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ایمان کی لذت کی علامت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دامن کو پکڑنا چاہیے، اطاعت رسول کا علم پکڑنا چاہیے، اور زندگی میں کوئی موڑ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ میرے بھائیوں اطاعت رسول سے ہم دھوکہ کھا جائیں اور کسی اور کی اطاعت کرنے لگ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، یا تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے، فاتبعونی، میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ اور میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ تیسری علامت میرے بھائیوں، ایمان کی حلاوت چاہیے، پرکھنا ہے کہ میرے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں موجود۔ آیات قرآنیہ کو پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ یہ سارا دن میرے بھائیوں یہ موبائل پہ بیٹھ کر ایک انگوٹھے کو حرکت دیتے رہنا، نہ کسی میٹنگ کا پتہ، نہ کسی بڑے کے ادب اور احترام کا پتہ، نہ مجلس کے آداب کا پتہ، نہ میرے بھائیوں مسجد کے آداب کا پتہ۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ دیکھ رہے ہیں کسی نے بلایا تو نہیں ہے، کسی کا پیغام تو نہیں آیا۔ میرے بھائی، اے مسلمان ویر اور بھائی، میرے رب کے 5 مرتبہ بلاوے آتے ہیں تو ادھر کتنی مرتبہ دھیان کرتا ہے؟ مسجد سے 5 مرتبہ صدائے الہی بلند ہوتی ہے، اذان بلند ہوتی ہے۔ میرے بھائی، میرے مسلمان ویر، اور تو نے کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ تیرے رب کی طرف سے کتنا بلاوا آیا ہے؟ میرا رب وہ کن کو دوست رکھتا ہے، کبھی تو نے اس پہ بھی غور کیا؟ ہم روزانہ اسی پہ ہی غور کرتے ہیں، مجھے آج کتنی فرینڈ ریکویسٹ فیس بک پہ آئی ہے، کس نے مجھے اپنے گروپ میں شامل کیا ہے۔ میرا مالک کہتا ہے تم میرے نبی کی اتباع کر لو، میں تمہیں مقربین میں متبعین میں شامل کر لوں گا۔ ہم ادھر تو آتے نہیں ہیں، ہم ان دنیا کی جھوٹی محبتوں اور جھوٹی نفرتوں، جھوٹی محبتوں کے بیچ میں پڑے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کی دوستی ہے نا، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں۔ ہمارے ہاں شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا تصور اہم دیا ہے دوستی کے حوالے سے، اور حدیث میں آتا ہے نا، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ پسند کرتا ہے، جس کو محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، جب تک آپ کے رخ انور کو دیکھ نہیں لیتا دل میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں دل کو تسلی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے تسلی دل کو ہو گئی، پھر سوچتا ہوں کہ اللہ دنیا سے میں نے بھی چلے جانا ہے، میرے نبی نے بھی چلے جانا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تو بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے، تو میں تو کہیں کسی چھوٹے سے درجے میں ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نے آواز اس صحابی رسول کی سن لی، قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ حضرات کتنی پیاری بات ہے، دنیا میں ہم محبتیں کیسی کرتے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کجا من کجا، تو اللہ کے رسول آپ کدھر اور میں کدھر۔ آیت نازل ہوئی من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ نسخہ اپنا لو، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہیں وہ ساتھ نصیب کریں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اللہ شہداء والا مرتبہ عطا فرما دیں گے، اللہ صالحین کا مرتبہ عطا فرما دیں گے۔ یہ سارے مراتب ذکر کرنے کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقا، یہ دوستی کتنی ہی اہم ہے اور کتنی اچھی دوستی ہے جو اللہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ مقام نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہم دوسرے جھوٹے لوگوں میں پڑے رہتے ہیں، آیات قرآنیہ پڑھا کریں تاکہ ہمیں اللہ کا ذکر یاد رہے، اللہ کی آیت بھی یاد رہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت قرآنیہ پڑھ کے چیک کیا کریں دل پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر اثر ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے ایمان ابھی موجود ہے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو رہی ہے۔ اگر دل پر کوئی آیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو سمجھ لیجئے پھر ابھی کام ماڑا ہے، محنت کیجئے۔ آیت قرآنی سنیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ کا ذکر کیا جائے دل ڈر جاتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ، آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی امام، کوئی خطیب کہے کہ میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس کو چاہیے میرے بھائیوں قرآن کی آیت کو دوبارہ پڑھے، قرآن پہ غور کرے اور تدبر کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور بھئی قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ہو، اور بھئی قرآن پہ تدبر نہیں کرتے یا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ میرے نبی محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا
لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایمان چھتری کی مانند اس کے اوپر رہتا ہے. جب وہ اپنے برے فعل سے باز آ جاتا ہے ایمان دوبارہ اس کے اندر جاتا ہے. لیکن اس برا فعل کرنے سے قبل اور اب دونوں ایمان میں بڑا فرق ہے. اس وقت اس نے گناہ نہیں کیا تھا، اب گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، اب ایمان کے نچلے درجے میں آ گیا ہے. اس لیے بھائیوں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے آیات قرآنیہ کی تلاوت کیا کریں. ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی، ایمان کی لذت نصیب ہوگی، اور میرے بھائیوں اسی سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے. اور پھر میرے بھائیوں، ایمان کی حلاوت کو چیک کرنا ہے. رات کو اٹھا کرو، رات کو اٹھا کرو، اپنے رب کو منایا کرو. اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. عباد الرحمن کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، سورہ فرقان کی آیت ہے. ایمان والے وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں. اذا خاطبہم الجاہلون، جاہل لوگ، وقت ضائع کرنے والے لوگ، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جب یہ ایمان والے ان کے پاس گزرتے ہیں ایمان کی سلامتی چاہتے ہوئے ان سے گزر جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یہ میرے بھائیو اپنا ایمان چیک کریں، اپنے ایمان کی آپ کو حرارت نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو شخص اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، وبمحمد الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے. اور قرآن کا دوسرا مقام سورہ زاریات کو سنیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی رات کے قیام والی صفت کو بیان کرتے ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. متقین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے روز باغات اور چشموں کی نعمت سے نوازیں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب انہیں جو بھی دے گا اس کو خوش دلی سے نعمتوں کو قبول کریں گے. کیوں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا ہی سوتے تھے. بالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کیا کرتے تھے. یہ میرے بھائیوں مومنوں کی رات ہے، مومنوں کی رات اس طرح گزرتی ہے. اور حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ جو تورات کے عالم تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوتے ہیں، آخری بات ہے، اور وہ کہتے ہیں انی اجد فی التوراۃ مکتوبۃ، میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا
مومنوں کی صفت، کافی 15 صفات بیان ہیں، ایک صفت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ لہم دوی کدوی النحل، رات کو اٹھ کر اس طرح ان کے گھروں سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رات کو اٹھ کر رب کے سامنے عاجزی ان کے ساری گریہ زاری کرتے ہیں، رب کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 5 باتیں 6 باتیں آپ نے سنی، اگر یہ ہمارے اندر موجود ہیں، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس قائم ہے۔ اگر نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔